لیکن جب کیبنٹ بن رہی تھی میں نے شہباز صاحب کی منت کی, میں نے کہا مجھے وزیر نہ بنائیں, پوچھنا ہے اب شہباز صاحب سے. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے آگے کیا, اب تم لوگ کہتے ہو کہ تم نے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. یہ جمہوریت ہے؟ اپنے اندر الیکشن کروائیں اور آپ اس کے بعد کہیں وہ تو آپ ہار جائیں گے. آپ کو کس نے بتایا تھا کہ ہم ہار جائیں گے؟ کتنی بار یہ تجربہ کرنا ہے؟ اب بس ہو گئی ہے یار. جوان جہان تھے, ٹین ایجر تھے جب آئے تھے, میں 60 سال کراس کر گیا ہوں, ابھی بھی نہیں بولنا تو کب بولنا ہے؟ قبر میں جا کے بولیں گے, بولنا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین, نون لیگی رہنماؤں کو آہستہ آہستہ غیرت آنا شروع ہو چکی ہے. اب ایک ایک کر کے سارے نون لیگی رہنما اس امپورٹڈ حکومت کا بھانڈا پھوڑیں گے. پی ایم ایل این کے مرکزی رہنما اور وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق آخر کار تنگ آ کر وہ کچھ بول پڑے کہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے. آپ یقین کیجئے یہ جو پروسیس تھا, یہ جو عدم اعتماد ہوا, میں اون کرتا ہوں میں اس میں پوری طرح شامل تھا. ایاز صادق صاحب شامل تھے, رانا ثناء اللہ خان صاحب تھے, ہم تینوں لگے ہوئے تھے اپنے کام پہ. لیکن جب کیبنٹ بن رہی تھی میں نے شہباز صاحب کی منت کی, میں نے کہا مجھے وزیر نہ بنائیں, پوچھنا ہے اب شہباز صاحب سے. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے آگے کیا, اب تم لوگ کہتے ہو کہ تم نے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. جواب کوئی نہیں تھا. یقین کریں کوئی دلچسپی نہیں ہے اقتدار کے اندر رہ گئی, اسمبلی کے الیکشن کے اندر وہ والی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے. تو میں آج کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جان چھڑانی ہے اس عذاب سے, جو عذاب بار بار آ جاتا ہے پاکستان پہ, کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں, تو پھر سیاسی جماعتیں مہربانی کر کے رحم کریں, اپنے اندر الیکشن کروائیں, الیکشنوں کے ذریعے قیادت کے فیصلے کریں. ایک لیڈر جو ہے, کوئی ایک لیڈر جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں, وہ کیسے عقل کل ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کیسے عقل کل ہو سکتا ہے؟ غلط فیصلے کرتے ہیں ہم ٹکٹوں کے, کوئی نظام ہی نہیں ہے سیاست میں, نیچے سے ریکمنڈیشن ہی نہیں آتی ہے. وہ ویسے ہی ایم پی ایم این اے آ جاتے ہیں, وہ آ کے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں, مشکل ٹائم پہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. کتنی بار یہ تجربہ کرنا ہے؟ اب بس ہو گئی ہے یار. جوان جہان تھے, ٹین ایجر تھے جب آئے تھے, میں 60 سال کراس کر گیا ہوں, ابھی بھی نہیں بولنا تو کب بولنا ہے؟ قبر میں جا کے بولیں گے, بولنا پڑے گا. آپ یقین کریں, آپ کروڑوں روپے لگا کے آپ اسمبلیوں میں آئے, یہ جمہوریت ہے؟ اس کو خراب کون کرتا ہے؟ اس کو خراب وہ کرتے ہیں جو مارشل لاء لگاتے ہیں. اس کو خراب وہ کرتے ہیں وہ ججز جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے ہیں. ریکاؤنٹنگ نہیں کرنے دینی, اٹھا کے پھینک رہا ثاقب نثار کیس کو. تم ہو کون؟ تم کیسے انصاف نہیں دو گے؟ نہیں دیا انصاف. میں نام نہیں لیتا. جیلوں میں جب آپ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بن جاؤ اور فارورڈ بلاک بناؤ, شرم آتی ہے؟ ارد گرد ہیں ہمارے کردار. میں نام نہیں لیتا. جب آپ کو پوچھیں کہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے, آپ کہیں اپنے حلقے سے, اور آپ اس کے بعد کہیں وہ تو آپ ہار جائیں گے. آپ کو کس نے بتایا تھا کہ ہم ہار جائیں گے؟ یہ تو آپ نے کام کیے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں بولے نہیں لوگ کیوں نہیں بولیں گے؟ لیکن آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, آج نہیں میں کئی دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری اب سیاستدانوں پہ 100% پڑ گئی ہے, کیونکہ اگلے غیر سیاسی ہو گئے ہیں. اگلوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم غیر سیاسی ہیں, تو پھر اب یہ ذمہ داری پولیٹیشنز پہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سول سرچنگ کرنی چاہیے سنجیدگی کے ساتھ, میری جماعت سمیت سب کو, کہ ہم کھڑے کہاں ہیں, ہمارا نیریٹو کیا ہے, پاکستان کے مستقبل کو کیسے لے کے جانا ہے. ہر جماعت کو اپنے اندر جمہوری ادارے بنانے چاہیے. ناظرین, خواجہ سعد رفیق نے بہت اہم انکشاف کیا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد میں نے شہباز شریف کو کہا تھا کہ میں وزیر نہیں بنوں گا. پھر شہباز شریف نے مجھے کہا کہ آپ لوگ مجھے آگے لگا کر خود پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو پھر مجھے وزارت قبول کرنا پڑی. ناظرین, اکیلے سعد رفیق نہیں بلکہ تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والے جو بھی نون لیگی رہنما تھے وہ رجیم چینج آپریشن کے بعد وزارت قبول کرنے کو تیار نہ تھے. ناظرین, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ وزارت مل رہی ہو اور انسان انکار کر دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام نون لیگی رہنما سمجھ چکے تھے کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم نے امریکہ کے اشارے پر رجیم چینج آپریشن کر کے عمران خان کو حکومت سے نکالا ہے, اس سازش کو عوام اچھی طرح سمجھ چکی ہے.
اور اب جو بھی اس امپورٹڈ حکومت کا حصہ بنے گا اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور وہ نشان عبرت بن جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ امریکہ کے کہنے پر رجیم چینج آپریشن تو کر چکے تھے، لیکن ایکسپوز ہونے کے بعد کوئی بھی وزارت قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ناظرین، خواجہ سعد رفیق نے یہ بات بھی بہت اہم کی کہ ہمارے لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتے ہیں اور جمہوریت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، خواجہ سعد رفیق کو یہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں اور آج تک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کر کے حکومت حاصل کی ہے اور ابھی تک یہ دونوں بھائی بوٹ پالش کرنے سے باز نہیں آ رہے، اس لیے انہوں نے اشارتاً نون لیگ کو بات سمجھانے کے لیے کی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کی تیسری بات بھی بہت اہم ہے کہ ہماری پارٹی میں دولت مندوں اور بدماشوں کو ٹکٹیں دی جاتی ہیں۔ یہ کوئی جمہوری نظام نہیں بلکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا نظام چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ باتیں کر کے خواجہ سعد رفیق نے اپنی ہی پارٹی کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں جوانی سے لے کر اب تک سیاست میں ہوں، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میں اب بھی کھل کر بات نہیں کروں گا تو کیا قبر میں جا کر کروں گا؟ ناظرین، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا نون لیگ والے ان باتوں کو سمجھ کر اپنے